ویلکم بیک ایوری ون. آج کی اس نشست میں ہم بات کر رہے ہیں توبہ کے حوالے سے، استغفار کے حوالے سے، اور ہم نے جانا کہ استغفار کرنا کتنا زیادہ عام ہے. مفتی صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گی، ویسے ہی بائی دا وے لائک ہم سبھی مسلمان ہیں اور سبھی اللہ کے ماننے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم جب استغفار کر لیتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، پھر گناہوں پہ لگ جاتے ہیں. ہم گناہ کرتے ہی کیوں ہیں اس طرح سے بار بار کہ توبہ کرنا پڑے؟ اچھا سوال. دیکھیں بہن، گناہ ہم اس لیے کرتے ہیں، سب سے پہلا تو جیسے میں نے ابھی آپ سے بریک سے پہلے بھی کہا تھا، ہم اگر کوئی بچہ بھی ہمارے سامنے ہو تو ہم گناہ نہیں کرتے. ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا. مثال کے طور پہ ابھی ای چالان چل رہا ہے تو ہر شخص رات کے 3 بجے بھی سگنل نہیں توڑ رہا اور بیلٹ لگا کے جا رہا ہے. اسے پتہ ہے کیمرے کی آنکھ کیپچر کر لے گی تو جرمانہ ہو جائے گا، رسید آئے گی تو پیسے آپ کو دینا پڑیں گے. اسی طرح نیکیوں پر یعنی ایک سیٹ بیلٹ لگانا پڑتی ہے، یعنی گناہوں پہ ایک سیٹ بیلٹ لگا لے نیکی کی تو پھر گناہ نہیں ہوگا. اور یہاں چلان کٹ جائے تو پیسے دینا پڑتے ہیں، وہاں چلان ہو گیا تو پھر جہنم کی رسید ملے گی سیدھی. سیکنڈ یہ کہ پھر آپ اور بھی اس چیز کو سمجھیے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں اکیلا ہوں، کوئی بھی نہیں، دوسرا بندہ ہو سامنے تو پھر بندہ سوچتا ہے کہ نہیں، اس کے سامنے نہیں کرنا. قرآن مجید نے فرمایا، میں قرآن سے پوچھوں کہ میں اکیلا رہتا ہوں؟ قرآن نے فرمایا نہیں، وَهُوَ مَعَكُمْ فَأَيْنَمَا. تم 2 ہوتے ہو، تیسرا اللہ ہوتا ہے. تم 4 ہوتے ہو، 5واں اللہ ہوتا ہے. تم 6 ہوتے ہو، 7واں اللہ ہوتا ہے. تم 8ویں ہوتے ہو، اللہ. نہیں، اللہ کی ذات تمہیں دیکھ رہی. آپ اس کمرے کے اندر چھپ کے بھی کوئی چیز دیکھ رہے ہیں نا، اللہ کی ذات آپ کو واچ کر رہی ہے. سیکنڈ کرامن کاتبین کل اللہ کی بارگاہ میں بیان کریں گے. پھر تھرڈ یہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ کون ہے، کون کیا بگاڑ لے گا ہمارا. میرا رب ذوالقوتین کا مالک ہے. وہ ایسا مالک ہے کہ کئی سیکنڈ، 3-4 سیکنڈ کے اندر 7 ممالک کو تباہ کر دیا. سونامی آیا تھا. انسان وہ اللہ، وہ خالق اور مالک ہے. آپ کو اپنے اس ہاتھ پہ ہے ناز ہوتا ہے، یہ ہاتھ اٹھا تو کئی لوگوں کو ختم کر دے گا، اور جب فالج ہوتا ہے تو یہ ہاتھ ہی نہیں اٹھ سکتا. آپ کو اپنے بولنے پہ فخر اور ناز ہوتا ہے، اور لقوہ ہو جائے تو منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، آپ بول نہیں سکتے. آپ سمجھتے ہیں میں سب سے زیادہ ذہین اور فتین ہوں، مجھ جیسا کوئی نہیں. برین ہیمریج ہو جائے تو آپ اپنے ماں اور باپ کو بھول جاتے ہیں کہ یہ کون ہے سامنے والا. تو انسان کو اپنی ذات پہ نہیں بلکہ اللہ پہ یقین رکھنا چاہیے. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. تو ابھی سمجھیں گے اللہ ہے، خالق ہے، مالک ہے، میں جواب دہ ہوں. جب یہ کنڈیشن ہوگی تو پھر آپ گناہ نہیں کریں گے. ہم یہ سمجھتے ہیں ہمیں جواب کسی کو نہیں دینا. بالکل ایسا ہی ہے. آپا، ہماری اپ برنگنگ ہی اس طرح سے ہوئی ہے کہ ہمیں کہا تو جاتا ہے کہ بھائی گناہ سے دور رہنا ہے، توبہ کرنی ہے، بڑوں کا ادب کرنا ہے، لیکن بار بار سمجھانے کے باوجود ہم لوگ اسی راہ پہ نکل جاتے ہیں. کوئی ایسا طریقہ کار، کوئی ایسی بات کہ جس کو ہم بارہا اپنے دماغ میں ریپیٹڈلی اس کو کہتے چلے جائیں اور ہم گناہوں سے بچ سکیں؟ جیسے استغفار کہا جاتا ہے کہ استغفار پڑھیں زیادہ سے زیادہ، تو کیسے استغفار پڑھا جائے؟ نمازوں کے بعد پڑھا جائے، اٹھتے بیٹھتے پڑھا جائے، کس طریقے سے استغفار کریں؟ حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس ایک مرتبہ شیطان آیا، ابلیس آیا. اس نے کہا کہ میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے تم سے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر تم بات کرنا ہی چاہتے ہو تو یہ بتاؤ کہ تم نے انسانوں کو کتنے گروہ میں منقسم پایا. تو ایک مرتبہ ابلیس یعنی شیطان کہتا ہے کہ میں نے انسانوں کو 3 طرح کے گروہوں میں تقسیم پایا. ایک آپ یعنی انبیاء جیسے معصوم آتے ہیں اور معصوم چلے جاتے ہیں، تو کہا کہ ایک گروہ انبیاء آپ تھے، اور یعنی آپ سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور جو سب سے جو نچلا طبقہ ہے، یعنی جو ہمارے ہاتھوں میں بالکل فٹ بال کی مانند ہے، تو ان سے بھی ہمارا کچھ لینا دینا نہیں، اس لیے کہ وہ تو ہیں ہی ہمارے بندے. ہمارے لیے جو درد سر کا باعث ہے وہ جو کہ ابھی گناہ کرتے ہیں اور ابھی توبہ کے اریزر سے اس کو مٹا لیا کرتے ہیں، تو وہی درد سر کا باعث ہے. یعنی ہم کہتے ہیں کہ شیطان ہمارے لیے درد سر کا باعث ہے، مگر ہم شیطان کے لیے درد سر کا باعث بن سکتے ہیں. اور ہم کو پروردگار عالم کے حضور میں ہر لحظہ اور ہر آن توبہ کرنی چاہیے. اس لیے توبہ کرنی چاہیے کہ ہم کہتے ہیں کہ شیطان بہکا دیتا ہے، لیکن شیطان کو بہکانے کے لیے بھی یقیناً وجوہات چاہیے، اور وہ وجوہات جو ہوتی ہیں تو خود مہیا کر رہے ہوتے ہیں شیطان کو. تو جو کہ شیطان ایک اکیلا شیطان تو ایک علیحدہ ہی ہے، اور ایک ہمارے اندر بھی اپنا ایک شیطان موجود ہوتا ہے. رمضان میں جو وہ والا شیطان بند ہو جاتا ہے، لیکن ہم اپنے اندر کے شیطان کو کیسے قید کریں؟ اس کے لیے تربیت اور پریکٹس کرنا پڑتی ہے. دیکھیں، جب آپ ایک لوہا مغناطیس کے ساتھ رہے تو مغناطیسی صلاحیت آنا شروع ہو جاتی ہے. تو
جب انسان پورا 11 مہینے شیطان کی پیروی کرتے رہے، شیطانی خیالات پہ چلتا رہے، تو پھر شیطانی صفات اس کے اندر آ جاتی ہیں. اچھا اب اس کو دور کیسے کریں؟ اس کو دور ایسے لوگوں کا انتخاب کیجیے جن کے دل میں اللہ کی محبت بہت زیادہ ہے، جو اللہ سے ڈرتے بہت ہیں. میں سورہ فرقان پڑھا، سورہ فرقان میں اللہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک وہ ہیں جو نیکی کریں، اور نیکی کرنے کے بعد، سمجھیے گا، نیکی کرنے کے بعد یہ ڈر ہو کہ نیکی قبول ہے یا نہیں. ہم تو نیکی کرتے نہیں ہیں، وہ کر لی تو کہتے ہیں کہ جی نماز پڑھ لی الحمدللہ، لیکن اللہ والے وہ ہوتے ہیں کہ جن کے دل میں نماز پڑھ لی، اے اللہ تو قبول کرے گا نہیں، یہ خوف ہوتا ہے، یہ امید والے معاملات ہوتے ہیں. ان لوگوں سے تعلق رکھا جائے. جب آپ نیک لوگوں کے ساتھ دیکھیں، آپ کسی کپڑے کے تاجر کے ساتھ بیٹھیں گے، آپ کپڑے کی تجارت کی بات ہی کرنا شروع کر دیں گے. آپ ریل اسٹیٹ والے کے ساتھ بیٹھیں، آپ زمینوں کی پلاٹوں کی بات کرنا شروع کر دیں گے. آپ گاڑیوں کے ساتھ بیٹھیں جو بزنس کرتے ہیں، تو آپ کہیں گے کون سا ماڈل ہے، کون سی، آپ کے جستجو بڑھ جائے گی. اسی طرح آپ اللہ والوں کے ساتھ بیٹھیں گے، اللہ کی محبت کی چاشنی دل میں بڑھ جائے گی. پھر چلنا اٹھنا بیٹھنا اس خیال سے ہو کہیں اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. آپ کا فرینڈ سرکل جو ہے وہ بہت میٹر کرتا ہے. جی، اس کا کاؤنٹ مطلب کرتا کہ ہے. آپ کن لوگوں میں اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، آپ کے اطراف میں ماحول کیسا ہے. تو جتنے اچھے ماحول میں آپ اٹھیں گے بیٹھیں گے، ظاہر سی بات ہے وہ تمام صورتیں جو ہیں وہ آپ کے دماغ پہ اثر انداز ہوتی ہیں. وقت ہو جاتا ہے ایک بریک کا. بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آ کر اس گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے.